امام کے کلام میں فقر اور مقل آیا ہے۔ فقیر اور مقل کے درمیان فرق یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو اپنی ناداری کو عام کرتا ہے، اور مقل وہ ہے جو اپنی ناداری کو چھپائے، جسے ہم خوددار فقیر کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ فقیر وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مقل وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو، یعنی جو تنگی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ ان دونوں تفسیر کو اس طرح ایک کر سکتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہ ہو تو انسان مجبوراً ہی صحیح اپنی ناداری کو عام کر دیتا ہے، اور جب تک تنگی میں زندگی گزرتی ہے وہ ناداری کو چھپائے رہتا ہے۔ اس فرق کو نظر میں رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ فقر کے اثر کو بیان کیا ہے، اور دوسری مرتبہ مقل اور خوددار فقیر کے اوپر گزرنے والی حقیقت کو ذکر کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس تلخ حقیقت کو بیان کیا ہے جس ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ خوددار فقیر جو اپنی مشکلات کو کسی سے بیان نہیں کرتا، گویا وہ فقر کی وجہ سے معاشرہ سے کٹتا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ لوگ کے بیچ رہ کر بھی جب لوگ اس کی مشکلات کو حل نہ کر سکیں تو غربت کا شدید احساس کرتا ہے۔ اس کے برعکس مالدار وہ جہاں بھی جائے اس کو غربت کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں تو پردیس میں زیادہ آرام و سکون سے رہتے ہیں۔ امام نے اس تلخ حقیقت کو بیان کیا ہے جس ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ خوددار فقیر جو اپنی مشکلات کو کسی سے بیان نہیں کرتا، گویا وہ فقر کی وجہ سے معاشرہ سے کٹتا جاتا ہے، ایوں کہیں کہ لوگ کے بیچ رہ کر بھی جب لوگ اس کی مشکلات کو حل نہ کر سکیں تو غربت کا شدید احساس کرتا ہے۔ اس کے برعکس مالدار وہ جہاں بھی جائے اس کو غربت کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں تو پردیس میں زیادہ آرام و سکون سے رہتے ہیں۔